انٹرنیٹ کی پاور سے آپ اپنے روزگار کو بڑھا سکتے ہو، کیونکہ ایک عالم دین کی اتنی سیلری نہیں ہوتی ہے۔ یہ پاکستان، یہ ملک آپ کا ہے، اس ملک کے جو مسائل ہیں اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کو بہتر طریقے سے حل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریحان اسکول پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے احسان احمد حسینی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ریحان اسکول پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو سے۔ محترم المقام، معزز علماء اکرام، خواتین و حضرات، آپ احباب جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم روزانہ کی بنیادوں پہ علماء اکرام اور دینی شخصیات جو ہیں ان کا تعارف کرواتے ہیں پاکستان کی ایک نامور شخصیت سے۔ وہ اس لیے کرواتے ہیں تاکہ ان سے تعارف ہو اور ان کو ان سے سیکھنے کا موقع ملے۔ تو آج ہم جس بہترین شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ پاکستان میں ماہر تعلیم ہیں اور پاکستان کے نایاب ترین سکول ریحان سکول کے پرنسپل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو ریحان سکول ہے وہ اپنی نوعیت کا منفرد سکول ہے جس میں کاغذ، قلم، کتاب کے بغیر تعلیم ہوتی ہے۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم المقام عزت مآب جناب سر الطاف ایجوکیشن والا۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا بےحد شکریہ، بڑی مہربانی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نوازا۔ معزز علماء جو ہیں سر آپ کو جاننا چاہتے ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ۔ میرا نام الطاف ایجوکیشن والا ہے، میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے اور پچھلے 8-9 سالوں سے میں ایجوکیشن سے وابستہ ہوں۔ جب 9 میٹرک میں کر رہا تھا تب سے میں نے پڑھانا اسٹارٹ کیا تھا اور اس کے ساتھ جب میں کراچی آیا تو ڈفرینٹ اسکولوں میں ایز اے پرنسپل میں نے جاب کی ہے اور لیاقت کالج مینجمنٹ آف سائنس کے اندر میں نے ایز اے فزکس لیکچرار کے طور پر میں نے 2 سال فزکس پڑھائی ہے اور ایک بیسٹ ایوارڈ بھی ملا تھا بیسٹ ٹیچر کا ماشاءاللہ۔ اور اب میں ریحان اسکول کرنگی کیمپس جو کہ ایک ڈیجیٹل اسکول ہے اس کے ساتھ منسلک ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو سر آپ نے فزکس پڑھائی، دیگر کالجز میں اسکولوں میں آپ نے خدمات دی، وہ ان سب میں سے آپ ریحان اسکول کے ساتھ پھر منسلک ہو گئے، اس کی کیا وجہ؟ دیکھو، جب دا سٹی آف نالج اسکول تھا یہاں پر، اس میں اسی کے میں ایز اے پرنسپل میں یہاں پہ کوئی سال ہونے والا تھا ان کے ساتھ تھا۔ تو جب ریحان اللہ والا یہاں پہ اپنا اسکول سٹارٹ کرنے لگے تو اس نے ہمیں ہی چنا کہ یہاں پہ جو پرانے اسٹاف ہے یہی ہی اسکول کو رن کریں گے۔ تو لیکن میں بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ جس طرح انٹرنیٹ سے دوستی ہو، جس طرح یوٹیوب سے دوستی ہو، جس طرح فیس بک سے دوستی ہو، کیونکہ مجھے کسی استاد نے یا کسی بندے نے مجھے انٹرنیٹ کے بارے میں بتایا نہیں تھا۔ کہ جو بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا کہ آپ اپنا ٹائم، اپنا فیوچر یہاں پہ ضائع کرو گے اگر آپ موبائل فون کے اور لیپ ٹاپ کی طرف جب آؤ گے۔ تو میں بڑا اس چیز سے دور بھاگتا تھا اور انٹرنیٹ کے کنیکشنز کتنی دفعہ میں نے کاٹے ہیں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پہ انٹرنیٹ ہو۔ تو یہ ریحان بھائی کا بڑا پن تھا اور ایک باپ کی طرح سرپرستی کی۔ 6 مہینہ مجھے برداشت کیا اور میں بہت ساری چیزوں کو غلط کرتا رہا لیکن مجھے برداشت کرتا رہا اور 6 مہینے بعد میری ٹریننگ ہو گئی 6 مہینے تک، پھر مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگا۔ تو یہ جب سمجھ آنے لگا تو پھر میں نے دیکھا کہ میں بہت بڑی چیز سے دور بھاگتا تھا اور جو میں چاہتا تھا کچھ نیا ہو ایجوکیشن کے اندر، کچھ نیا طریقے سے پڑھانا چاہیے، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ بہترین طریقے سے پڑھا سکتے ہیں۔ تو جب انٹرنیٹ میں جڑے اور انٹرنیٹ کے اندر سے ہم نے ڈفرینٹ جو ہم پڑھاتے ہیں، جو فزکس میں سوچ رہا تھا میں ہی اچھا پڑھاتا ہوں کیونکہ کوئی دوسری ٹیچر کے ساتھ تو میں بیٹھا نہیں کبھی۔ تو جب ہم یوٹیوب کے اندر یا ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے اندر ہم ٹیچروں کو سرچ کرتے ہیں تو بہت پیارے انداز سے
اور بھی ٹیچرس موجود تھے. تو جب شروع میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو ہمیں یوٹیوب کے اندر جا کے ہم دیکھتے تھے کہ کس طرح کے لیکچر دینے ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ جب انٹرنیٹ کے ساتھ دوستی ہو گئی تو ہمیں سمجھ آیا کہ انٹرنیٹ کی جو پاور ہے ایک بہت بڑی پاور ہے، جو کہ ہمیں بہت کم خرچے کے اندر ہم بہت ساری نالج حاصل کر سکتے ہیں. تو بہت میرے لیے یہ اچھا ایکسپیرینس تھا. اور 27 سال کی جو عمر میں نے جو سیکھنے کی کوشش کی، جو 1 سال کے اندر میں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا بہت بڑی بات. اور بہت بڑے کنیکشنس ملے. آج میں کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھا ہوں تو ایک استاد کو یا کوئی بھی بندے کو اتنے آسانی سے کنیکشنس نہیں ملتے ہیں. تو یہ واحد ادارہ ہے جہاں پہ آپ کو ہزاروں لوگوں سے کنیکشنس ہوتے ہیں، اور اچھا ایکسپیرینس رہا یہاں پہ میرا. بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ. اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ جو ریحان اسکول ہے، ہمارے معزز علماء یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسا عجیب کام ہے کہ یہاں پہ کتابوں کے بغیر تعلیم دی جا رہی ہے، نہ کوئی کاپی ہے نہ قلم ہے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کچھ سال پہلے چلے جائیں تو آپ کے پاس بک خریدنے کے لیے آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان سے پرمیشن لینی ہوتی تھی، اور آپ اس کے پرمیشن کے بعد آپ بک لے کے آتے تھے. تو اس کے بعد جب ایک بڑا ریولوشن آیا، فوٹو کاپی مشین آئی، تو آپ کو کتابیں آسانی سے مارکیٹ میں دستیاب ملنا ہوا. شروع ہو گئی. تو اس وقت اس دور میں بہت لوگ خوش تھے کہ اب ہر بندے کے پاس علم آیا اور ہر بندہ پڑھ سکتا ہے. لیکن وہ تھوڑا ایکسپینسو تھا، جو کہ آپ کو ایک اس ٹائم اگر 6-7 کی کتابیں ہی آپ اپنے بچے کے لیے خریدیں تو کم از کم 10,000 سے 15,000 آپ کا خرچہ آتا ہے. اور تو اب اسی طرح جب انٹرنیٹ کے ساتھ آپ جب جڑتے ہیں تو انٹرنیٹ میں وہ ساری کتابیں آپ کے ساتھ آن لائن موجود ہیں. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن اس عالم دین کا خطاب سن سکتے ہیں. جیسے اگر مجھے لاہور میں کسی عالم مجھے پسند ہے اور میں چاہتا ہوں اس کے پاس اس کی باتیں میں سنوں، تو میں صرف اس کی کتاب کا انتظار کر سکتا تھا، اور جو کتاب مجھے ملے گی اس میں سے میں اچھا خاصا وقت لگانے کے بعد سیکھ سکتا تھا. تو اب انٹرنیٹ کے ذریعے میں اس کو آن لائن ہی سن سکتا ہوں جب وہ خطاب دے رہے ہوتے ہیں یا جب وہ کوئی خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، تو میں آن لائن ہی سیکھ سکتا ہوں. دوسری بات، جو ہماری صلاحیتیں ہیں وہ چھپی ہوئی تھیں، کیونکہ انٹرنیٹ نے ان سب صلاحیتوں کو ظاہر کروایا. اگر انٹرنیٹ کے ساتھ جب جڑیں گے تو آپ کے ساتھ ایسے لوگ جڑیں گے جو آپ جیسے ہیں، اور آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جس سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. تو یہ ریحان اسکول ایک ایسا اسکول ہے جہاں پر ہم اپنے بچوں کو اس کا گول کا بتاتے ہیں کہ آپ نے بڑے ہو کے کرنا کیا ہے. یہ پاکستان، یہ ملک آپ کا ہے، اس ملک کے جو مسائل ہیں اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. اس لیے ہمارے ساتھ پانی والا ہے، سولر والا ہے، گیس والا ہے، اور آج کشمیر والا بھی، آپ کو فلسطین والا بھی. یہ اس طرح اس لیے ہیں تاکہ یہ ایک مسئلے کے اوپر اپنے کچھ سال اس کے اوپر لگا لیں گے تو وہ بہت آسانی سے اپنے مسئلے کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تاکہ ان کو اپنا گول جب سمجھ آئے گا تو مسئلے کو ٹھیک کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کالج، یونیورسٹی یا اسکول سے آپ نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے، کیونکہ آپ ڈفرینٹ سبجیکٹ کے اوپر اپنی اسٹڈی کو جاری کرتے ہیں. تو اس طرح ایک بندے کو آسانی سے اس کو گول سمجھ آتا ہے. دوسرا، آپ کو کنیکشنس ملتے ہیں. پاکستان کے اندر بیٹھ کے آپ ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے کنیکشنس ملتے ہیں، اچھے سے آپ کو معلومات وہاں سے فراہم ہو سکتے ہیں. تو یہ اسکول کا بیسک مقصد ہے کہ آپ کے پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کو بہتر طریقے سے حل کر سکیں. ساتھ ساتھ ہم ابھی فری لانسنگ اس لیے کرواتے ہیں تاکہ وہ بچے اپنی زندگی میں ارن کریں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کریں. کیونکہ جب آپ کا پیٹ خالی ہو تو آپ کا دماغ کبھی نہیں چلتا. تو جب آپ ارن کرنا اسٹارٹ کرو گے، آپ اپنے بیسک جو مسئلے ہیں اس کو ٹھیک کرنے لگو گے، تو پھر آپ ایک بڑا سوچ سکتے ہو. تو ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو یہاں پہ فری لانسنگ بھی کراتے ہیں تاکہ وہ اپنے پیرنٹس کے اوپر بوجھ نہ ہو، وہ ایک بہترین نظام تعلیم حاصل کریں. کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے کام کر رہی ہے، اگر ہم ٹیکنالوجی سے نہ جڑیں تو ہم بہت
پیچھے رہ جائیں گے۔ جی جس طرح علماء کرام کی بہت سارے اگر کچھ سال پہلے کے خطاب نکال کے دیکھیں تو انٹرنیٹ کو حرام قرار دیا تھا، بالکل ایسا، اور کچھ ٹائم بیٹھے کچھ سال بعد دیکھو تو وہیں عالم دین انٹرنیٹ کے تھرو بہت سارے بیانات دینے جی لگا۔ بالکل ایسا، تو شروع ہی میں ہم اچھے برے کا فیصلہ کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس کا آپ اچھے طریقے سے یوز کرو تو وہ اچھا ہے، اگر برے طریقے سے یوز کرو تو وہ برا ہے۔ بالکل سیم اسی طرح اگر ہماری ٹریڈیشنل ایجوکیشن بھی ایسی ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھو تو صحیح ہے، نہیں تو غلط ہے۔ تو صحیح غلط تب پتہ چلتا ہے جب آپ ایک دو دفعہ غلطی کرو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ تو یہ ایک بہترین نظام تعلیم ہے جو اس وقت کی اس دور کی ضرورت ہے، تاکہ اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو آپ بدل سکتے ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ سر نے بہت خوبصورت بات کہی۔ سر نے ہمیں یہ بتایا کہ ریحان اسکول جو ہے یہ کاغذ قلم کتاب کے بغیر ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ کاغذ قلم کتاب کے ذریعے بھی مقصود سیکھنا ہی ہے، تو آج کے زمانے میں سیکھنے کے اس سے بہتر اور بہت بہتر ذرائع موجود ہیں جو کہ ٹیکنالوجی میں موجود ہیں، اس لیے ریحان اسکول جو ہے وہ بغیر قلم کتاب کے چلتا ہے۔ سر مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ آپ یہ مسائل حل کرنے والا اسکول جو ہے پاکستان میں آپ نے بنایا ہے اور اس کے آپ پرنسپل ہیں، تو اس میں نصاب کیا مقرر کیا ہے؟ بچے کیا پڑھتے ہیں، کتنی دیر تک پڑھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ نے کوئی نہ کوئی نصاب تو مقرر کیا ہوگا، تو اپنے نصاب کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی بالکل، ہم لوگ جب صبح اسمبلی ہوتی ہے، آفٹر اسمبلی ہم لوگ ان بچوں کو یوگا کرواتے ہیں، پھر ان کے ساتھ میڈیٹیشن کراتے ہیں۔ آپ نے کسی اسکول میں دیکھا نہیں ہوگا، میں خود بالکل اپنی لائف میں پہلی دفعہ اپنے اسکول میں دیکھ رہا تھا کہ جو ریحان بھائی ہم سے یہ کرکلم پڑھوا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم پوسٹیں بناتے ہیں تاکہ وہ تمام پلیٹ فارم کے اوپر اپلوڈ ہوں، اور ہمیں اپنے پوسٹوں کے بارے میں پتہ ہو کہ کیا ہم اپنی ڈیزائننگ کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور ہم اس ڈیزائن کو کیسے بیچ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم تمام بچوں کو ٹیڈ ٹاک دکھاتے ہیں، اور ٹیڈ ٹاک دیکھنے کے بعد وہ بچہ اس کا ریویو بناتا ہے، ایک اردو میں ایک انگریزی میں، وہ اپنے فیس بک کے اوپر اپلوڈ کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی انگریزی اچھی ہوگی، دوسری بات اس کا جو ٹیڈ ٹاک کا جو رائٹر ہے یا جو اسپیکر ہے اس تک ان کی بات پہنچ سکتی ہے۔ جیسے کوئی اسپیکر ہے، اگر وہ اسپیچ دیتا ہے اس کے بعد آپ ریویو بنا کے اس کو ٹیگ کرتے ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ سے کانٹیکٹ خود کرے گا، تو ایک بہترین ٹیچر کے لیے ایک بہترین راستہ آپ کو ملتا ہے۔ سر میں یہاں پہ معافی چاہوں گا، آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں۔ یہ ٹک ٹاک دکھاتے ہیں، یہ ٹیڈ ٹاک، ٹیک ٹاک اور ٹک ٹاک میں کیا فرق ہے؟ ٹیڈ ٹاک جو ہے آپ کا یوٹیوب میں ایک چینل ہے جس کو ٹیڈ ٹاک ہے، اور ٹاکس ہے، اور دوسرا دوسرا جو آپ کا وہ ہے ٹک ٹاک۔ ایک ہوتا ہے دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ ٹک ٹاک جس طرح آپ نے کل پرسوں آپ کا ایک فتویٰ میں نے سنا ٹک ٹاک حلال ہے، کیونکہ حلال حرام اس لیے کیا تھا کچھ ٹائم پہلے دیکھو تو زیادہ تر وہاں پہ بچے گاتے تھے، ناچتے تھے، اس لیے اس کو حرام کیا۔ کسی مفتی نے، کسی استاد نے، کسی اچھے بندے نے اس کو یوز نہیں کیا۔ تو اب ہم ریحان اسکول کرنگی کیمپس میں یہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ اس کو بہتر طریقے سے ہم یوز کرنا سیکھیں۔ تو ٹیڈ ایکس جو ہے یا ٹیڈ ٹاکس ہیں، جس کے اندر آپ کو جو اسپیکر ہوتا ہے وہ دور حاضر کے بارے میں اپنی ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے۔ تو ایک بندہ جو اپنا اچھا خاصا وقت لگانے کے بعد وہاں سکسیس ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے، میں اس طرح اس چیز میں سکسیس ہوا ہوں۔ تو یہ بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے جو کہ بچے وہاں سے اپنے آپ کے اندر امیدیں قائم کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ جس کے چاروں چیزیں نہیں ہیں، جیسے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں نہیں، وہ ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ تو اس کو دیکھ کے اس طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت ڈفیکلٹیز ان لوگوں نے گزارتے اپنی زندگی کو بہتر کی اور دنیا کو کچھ دے کے گئے، تو یہ ایک ان کے لیے ایک موٹیویشنل اسپیکر بنتا ہے جو کہ بچے ان سے سیکھتے ہیں اور اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیٹ جی پی ٹی کی بات کرتا ہے، اگر کوئی اے آئی کی بات کرتا ہے تو اس کو یوز کرنے سیکھ جاتا۔ تو ایک سبق ہے جو وہ بندہ بھی موجود ہے اور وہ سبق بھی موجود ہے اور ویڈیو کی شکل میں ہے، تو بچے کو آسانی سے اس ویڈیو کو سمجھ آتی ہے، اسے کانٹیکٹ بھی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اسپیکر کی کوئی بھی بات نہیں سمجھ آئی تو آپ اسے سوال بھی کر سکتے ہو۔ بالکل صحیح۔ اس کے ساتھ ہم ان بچوں کو انٹرویوز کراتے ہیں تاکہ انٹرویوز کے ذریعے وہ ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر اپنے
मुल्क के अंदर डिफरेंट सिटीज़ के बारे में जान सकें, ताकि वहाँ का वो बंदा उनके साथ कनेक्ट होगा तो अपनी सिटी के बारे में बेहतर गाइड कर सकता है, बेहतर पढ़ा सकता है और बेहतर बता सकता है। तो इसी तरह जब आपके कनेक्शंस आपके बढ़ जाते हैं तो आपके अंदर नॉलेज जल्दी आ जाती है। अगर आप किताबों से ज़्यादा लोगों से ज़्यादा सीखते इंसानों हो, से सीख। तो लोगों से ज़्यादा सीखना, क्योंकि अगर कुछ सदियां पहले चली जाओ तो वहाँ उस टाइम तक की बुक्स नहीं थे, लोग लोगों से सीख रहे होते थे, तो वो जो चीज़ था वो बहुत तेज़ी से हो रहा था। तो अगर किताबें की बड़ी सी लाइब्रेरी रखो, अगर कहीं भी मदरसे के अंदर देखो, स्कूल के अंदर देखो, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं, क्या आया मुमकिन है कोई बंदे ने वो सारी किताबें पढ़ी हों? बस थोड़े थोड़े से पढ़ते हैं, अपनी ज़रूरत ज़िंदगी तक पढ़ते हैं। तो क्यों ना हम वो डायरेक्ट ही उन बंदों से सीख सकें। तो इंटरव्यू के ज़रिए हम उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और साथ में हमें दूसरे कंट्री के बारे में सही से गाइडेंस होती है। हमें नहीं पता था कि चाइना में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा था, अगर वो उस बंदे के साथ डायरेक्ट इंटरव्यू करोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईजी तौर पर मिल सकती हैं। तो ये कुरिकुलम हम बच्चों को कराते हैं और उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कोलैबोरेशन होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बेहतर होते हैं, जो कि और साथ में जो स्किल्स हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करना, जब आप ये सारी चीज़ें बना के अपलोड करते हो तो आपको बेहतरीन लैपटॉप का इस्तेमाल करना आता है, बेहतरीन उसका। साथ में हम उनको चैट जीपीटी का बेहतरीन इस्तेमाल सिखाते हैं, एआई का बेहतरीन इस्तेमाल सिखाते हैं, जिसके ज़रिए वो इन सारी चीज़ों को देख सकता है। जी सही हो गया सर, जज़ाकल्लाह खैर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि दीनी लोग यहाँ स्कूल में आके कैसे आपसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं रेहान स्कूल से, और ज़ाहिर सी बात है हर कोई तो यहाँ नहीं आ सकता, जो यहाँ से दूर लोग हैं वो आपके स्कूल से और आपके तालीमी निज़ाम से कैसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखो एक आलिम दीन या कोई मदरसे से पढ़ता है तो उसको उस मदरसे के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल करना मना होता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करना मना होता है। तो वो यहाँ से इंटरनेट का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता है, उसकी पावर को जान सकता है और उस इंटरनेट के ज़रिए बहुत आलिम दीन के साथ कनेक्ट हो सकता है कि जो कि उस मदरसे से निकलने के बाद दोबारा कोई भी मदरसा इतना टाइम नहीं है कि वो हर बच्चे को दोबारा टाइम दे दें। तो जब वो बाहर आने के बाद बहुत सारे आलिम दीन के साथ इंडिया में हो, चाहे वो इराक़ पे हो या वो सऊदीया में, उनके साथ कनेक्ट हो सकता है। दूसरी बात, अपनी जो बात है जो उसने सीखा है वो उस वीडियो के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुंचाने का, क्योंकि एक आलिम दीन की ज़िम्मेदारी है कि वो सही बात को और ख़राब बात को लोगों तक पहुंचा सके, ये सही है ये गलत है, तो वो बात अपनी जो बात है वो कर सकता है। और दूसरा, उस इंटरनेट की पावर से आप अपने रोज़गार को बढ़ा सकते हो, क्योंकि एक आलिम दीन की इतनी सैलरी नहीं होती है, तो वो अपनी आमदनी को भी उस इंटरनेट के ज़रिए बढ़ा सकता है। आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ के आप अमेरिका के अंदर डिफरेंट लोगों को ऑनलाइन आप कुरान पढ़ा सकते हो, तो उसके लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करना आलिम दीन के लिए बहुत लाजमी है। बिल्कुल ठीक। तो सर ये सारी चीज़ें जो दूर बैठे हुए लोग हैं वो कैसे सीख सकते हैं आपसे? दूर बैठते हुए देखो, आज यूट्यूब में अगर कोई भी आप जाके वीडियो सर्च करते हो तो आपको वीडियो मिल सकती हैं, आप वहाँ से पहले सीखें। देखो पूरे आप उसमें जाके देखें, गूगल में जाके देखें, इंटरनेट में देखें, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन हमें यकीन की कमी है। जब यकीन हमें हो जाएगा तो तब हम कर सकते हैं। अगर आप रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस सीखने के बाद, यहाँ से सीखने के बाद जब आप कमाने लगोगे तो 4 लोगों को खुद ब खुद यकीन आएगा जो आपके आस पास के लोग हैं। जो बंदा ने कभी रेहान स्कूल विज़िट ही नहीं किया तो उसको तो ये सारी बातें हेवी लगेंगी। तो हर चीज़ को जाके फ़िज़िकल टच करके देखना पड़ेगा कि हकीकत तौर पर कुछ है या नहीं है। तो इसलिए हम रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस में तमाम लोगों को इनवाइट करते हैं, आप आएँ और हमारे स्कूल देखें। हम एडमिशन के लिए आपको नहीं बुला रहे हैं, सिर्फ हमारे स्कूल देखें, हमें देखें और हम क्या कर रहे हैं, आप उसमें क्या बेहतरीन राय दे सकते हैं। तो हम तमाम को इनवाइट करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से नवाज़ा। मोअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, हाज़रीन, नाज़रीन,
آج ماہر تعلیم بلکہ جدید علوم کے جو ماہر شخصیت تھیں ہمارے ساتھ موجود تھیں، سر الطاف ایجوکیشن والا صاحب، ان سے ہم نے سیکھنے کی کوشش کی، ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھا۔ آج ہمیں ان سے سیکھنے کو ملا ہے کہ جدید علوم میں سب سے زیادہ ہمیں جس علم کو وقت دینا چاہیے اور جس سے سیکھنا چاہیے وہ ڈیجیٹل لٹریسی ہے، ڈیجیٹل علوم ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ اور آج ہمیں ان سے سیکھنے کو ملا کہ کتابوں سے ہٹ کے بھی ایک تعلیمی نظام ہو سکتا ہے جس میں سب سے زیادہ جو ہے آپ روحانی علوم اپنے اس میں مہارت حاصل کر لیں، جیسا کہ ریحان اسکول میں ہو رہا ہے، یوگا کے ذریعے، مراقبے کے ذریعے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک ٹیک ٹاک پلیٹ فارم ہے جہاں پر عالمی دنیا کے مسائل کا حل بتایا جاتا ہے، آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں سر نے بتایا کہ کوئی بھی شخص جو ہمارے اس نظام سے منسلک ہونا چاہے، انٹرنیٹ کے ذریعے ریحان اسکول کو دیکھ لے، اور یا ہمارے پاس آ کے آپ جو ہے اس کا وزٹ کر لیں۔ ہر کوئی جو ہے اس کے لیے ریحان اسکول کی دعوت ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں، ہمارا اسکول دیکھیں اور ہمارے اسکول میں ہونے والے کاموں کو دیکھیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام مفید ہے تو آپ اس کو اپنے ہاں رائج کریں۔ اس میں انشاءاللہ ریحان اسکول کی ٹیم، سر الطاف صاحب، سر ریحان اللہ والا صاحب جو ہیں، ریحان فاؤنڈیشن آپ کی مکمل معاونت کرے گی۔ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا، ہمیں دیکھا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کوئی بھی قیمتی سوال ہو آپ وہ کمنٹ میں بھیج سکتے ہیں اور آپ مجھے پرسنل بھیج سکتے ہیں، میرا نمبر آپ کے پاس ہے۔ آپ الطاف صاحب جو ہیں، ان کی آئی ڈی اسی کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو سوالات ضرور پوچھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔